أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کہتے ہیں میں نے شروع میں بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس عبارت کا مطلب خواص سمجھتے ہیں. میں نے کہا اس کتاب میں یہ بات دکھائیں. سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا، یہ تو میرا حق حاصل ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ مہربانی کر کے بیان کرو. جی جیسے میں بیان ہاں میں بیان کر رہا ہوں، میں بیان ہی کر رہا ہوں مولانا، میرا میں بیان آپ سے بیان کر رہا ہوں. میں آپ فرماتے ہیں، میں آپ کہتے ہیں بار بار کہ اس عبارت میں اس کا مطلب جو ہے وہ خواص سمجھتے ہیں، اس میں لکھا ہے. دیکھیں مولانا معذرت کے ساتھ اس میں نہیں لکھا ہے، اگر لکھا ہے تو پھر حوالہ دیں. دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں جس چیز کی ہمارے نفی کی ہے، یہ کہتا ہے میں نے بار بار وضاحت کر دی ہے. بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں، نوازش ہوگی. دیکھیں میں نے بار بار یہی کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں علماء کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ جو المحنت صفحہ 45 میں لکھا ہوا ہے کہ رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا. استفادہ اور افادے کا جو فرق مولانا بیان فرماتے ہیں، اگر اس پر اس لطیف نقطے پر غور کیے بغیر یہ دیکھ لیجیے کہ اس میں لکھا ہے وصول الفیوض الباطنیۃ من صدورہم او قبورہم. وصول الفیوض لکھا ہوا ہے، فیض یعنی فائدوں کا پہنچنا، باطنی قبروں سے باطنی فیض پہنچنا علماء کے طریقے پر صحیح ہے. ہم کہتے ہیں مولانا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ جو آیت یا حدیث پڑھتے ہیں متعلق نہیں ہوتی ہے. مثلا آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق. آگے حدیث دوسری ہے، اللہ کے میں نے تمہیں پہلے زیارت قبر سے منع کیا تھا، صحیح مسلم شریف. قبروں کی زیارت سے تمہیں کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا. اب اس کی زیارت کرو. فإنها تذكر الموت، موت کو یاد دلاتی ہے. آپ کسی کی بھی قبر پر چلے جائیں، کسی بھی قبرستان چلے جائیں، لیکن کسی خاص بزرگ کی قبر پر جا کر باطنی فیض حاصل کرنا خاص بندے کا، عام آدمی کا نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو اس کی پوچھنی ہے نا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا، دیکھیے آپ کی پرچی میرے جیب میں، آپ نے فرمایا تھا محنت میں جو قبروں کے متعلق فیض حاصل کرنے کے لیے کہا گیا اس پر بحث ہوگی. اس پر لوگوں کا قبرستان جا کر زیارت قبر کر کے آخرت کو یاد کرنا یہ بحث کا موضوع نہیں ہے مولانا. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ بھی بحث کا موضوع نہیں ہے مولانا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے. آپ کو پہلے ہی بتا گیا کہ آپ کی بحث کسی طالب علم سے ہوگی، اور آپ نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے. خیر اس بات کو رہنے دیجیے، اصل بات کیجیے. کہتے ہیں اس سے فائدہ، بھئی جو آپ کا عقیدہ اس کی دلیل کب دو گے؟ آپ علماء کو ہی ہوتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے نزدیک علماء کو ہوتا ہے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ الحدیث صاحب جب آپ جائیں گے تو بزرگ کو پتا کیسے چلے گا کہ میرے پاس جو آیا ہے وہ بزرگ تو مر چکا ہے، اس کو اپنے قبر کے نیچے کئی مٹی منو مٹی نیچے دفن کر دیا. اب ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے پاس آنے والا شیخ الحدیث ہے، طالب علم ہے؟ بتاؤ. اور اس کے پاس کتنا اختیار ہے. اور آپ کہتے ہیں اور پھر وہ عالم کو پہچانے کا کیسے، جاہل کو پہچانے کا کیسے؟ یہ میں نے بار بار پوچھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. اب دیکھیے آپ صدیق حسن کی بات پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے آپ کہتے ہیں علماء کے طریقے پر فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں امداد المشتاق ہے، ان کے حکیم الامت اور مجدد الملت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، حدیث بھی لکھی ہے، بہت کچھ ہے ان کے نزدیک. وہ کیا فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں سنا رہا تھا جب اثر مزار شریف کا بیان آیا، مزار شریف کے اثر کا بیان آیا، آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولاہا مرید تھا. بھائیوں جولاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو، کھڈی پہ کپڑا بناتے ہیں اس کو جولاہا کہتے ہیں اردو میں. بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پہ عرض کیا. انتقال کے بعد حضرت کی قبر پہ آیا. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ آیا اور کہا میں بہت پریشان ہوں، روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے. حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا 2 آدھ آنا روز ملا کرے گا. ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا. اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر یہی قبر سے ملتا ہے، 1 آنا 2 آنا. کہاں سے ملتا تھا؟ دی بینک آف قبرستان، دی بینک آف قبرستان. یہ قبر والی بینک سے روزانہ آدھا 2 آنا ملتا تھا اس کو. کون لکھتے؟ مولوی اشرف علی تھانوی. کتاب کا نام امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق. اور اخلاق اس میں کیا سکھایا گیا؟ اشرف الاخلاق کیا ہے؟ میں کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہاں گئے. اثر مزار شریف کا ذکر چل رہا ہے اور آپ دیکھیے یہ آپ کے فضائل اعمال، فضائل صدقات، مولانا زکریا کاندیلوی صاحب شیخ الحدیث ہے جناب والا، اور یہ اپنی کتاب کے اندر کیا فرماتے؟ ان کا بھی سنیے گا. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ نقل کیا ہے، وہ واقعہ بھی سنیے گا. فضائل اعمال سے پہلے یہ والا کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے آگے تھے. حضرت علی نے مجھ کو ہلایا اور فرمایا حضور نے ایک روٹی مجھ کو عنایت کی. قبر سے کیا کی؟ روٹی عنایت کی. نعوذ باللہ اندر تندور نہیں کھلا ہوا ہے، روٹی کہاں سے نکلی بتاؤ؟ یہ روٹی ملنا باقی فیض ہے. یہ فضائل اعمال مولانا. اس کے بعد یہ فضائل صدقات، عرب کی ایک مشہور، یہ فضائل صدقات صفحہ نمبر 711. عرب کی ایک جماعت ایک مشہور سخی کریم کی قبر کو زیارت کو گئی. آپ کے یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا، سخی ڈاٹار، نعوذ باللہ کہتے سخی لال شہباز قلندر کے. اسی طرح یہ بھی گئے تو کیا ہوا؟ رات کو قبر پہ ٹھہرے. قبر والے نے خواب میں کہا اونٹ بیچتا ہے. اس نے کہا ہاں. اٹھا اور اس کے اونٹ کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا. کہتے میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میرا اونٹ واقعی ذبح ہو چکا تھا. کس نے ذبح کیا؟ قبر والے نے. مہمان نوازی کس نے کی؟ قبر والے نے. مولانا یہ کون سا باطنی فیض ہے؟ اور یہ جو مشہور جماعت جا رہی تھی عرب کی، یہ کون تھے؟ علماء تھے. کون سے مدرسے میں پڑھاتے تھے یہ؟ ان کے احوال تو نقل کیجئے. کہاں کہاں کے شیخ الحدیث تھے؟ بتائیے تو صحیح. کہاں کہاں کے مفسرین کرام تھے؟ مولانا یہ کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ یہ کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے مولانا؟ یہ بتائیے گا. رب کا قرآن تو کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. رب کا قرآن کہتا ہے سورہ نحل مردہ ہے، ان میں جان کی رمق تک نہیں، یہ زندہ نہیں ہے، انہیں یہ شعور تک نہیں، یہ تمہیں کب اٹھایا، ان کو کب اٹھایا جائے گا. اور اس کے بعد یہ دیکھیے مولوی اشرف علی تھانوی کتاب ارواح ثلاثہ حکایت نمبر 4 فرماتے شاہ ولی اللہ جب قادر وطن میں تھے، ان کے والد خواجہ بختیار الدین قطب الدین کاکی کے مہار پر گئے اور مراقب ہوئے اور ادراک